3 باتوں کا ان آیات میں اللہ نے حکم فرمایا اور 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ 3 باتیں جن کا حکم دیا گیا اس کی تفصیل گزشتہ 2 جمعوں میں عرض کی جا چکی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں عدل قائم کرنے کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ اس کے متعلق تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے ان 3 باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آگے 3 چیزوں سے منع فرمایا گیا، ہمیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ اللہ تمہیں منع فرماتا ہے فحش سے، منکر سے اور بغی سے۔ فحش کیا چیز ہے، منکر کسے کہتے ہیں اور بغی کیا چیز ہے، پہلے میں مختصراً صرف ان کی تعریف کروں گا، پھر اس کے متعلق تفصیل کروں گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ فحش ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی اور اتنی واضح ہو کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کام کو برا سمجھے۔ اس کی برائی اور اس کی گندگی اس قدر واضح ہو کہ ہر سلیم الفطرت انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہو، اس کو فحش کہا جاتا ہے، کھلی ہو۔ اس لیے اس کے اندر عریانی، فحاشی، گالم گلوچ، زنا، لواطت، یہ بدکاری کے جتنے بھی آلات و ذرائع یا کام ہیں، یہ سب کے سب اس فحش کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسری چیز ہے منکر، جس سے منع کیا گیا۔ منکر ایسے قول اور فعل کو کہتے ہیں جن کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شریعت کا اتفاق ہو، جس کے ناجائز اور حرام ہونے پر اہل شریعت کا کیا ہو، اتفاق ہو۔ لہذا تمام وہ ظاہری اور باطنی اعمال جن کو شریعت نے گناہ کہا ہے، غیر مناسب سمجھا ہے، اور ان سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، وہ سب کے سب کام منکر کے اندر داخل ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہے بغی۔ ویسے تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ عام طور پر بغی کا معنی ہوتا ہے بغاوت کرنا، کہ جو بندہ اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار کرتا ہے، نبی کی سنت سے تجاوز کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہے، اور جو اپنی حدود اور شریعت کو توڑتا ہے وہ دراصل اپنی جان کے ساتھ بھی بغاوت کرنے والا ہے۔ ہر ایک کی اللہ نے حد بیان کی ہیں، متعین کی ہیں۔ بیوی کی حدیں ہیں، شوہر کی حد ہے، پڑوسی کی حد ہے، بھائیوں کی حدیں ہیں، والدین کی حدیں ہیں۔ جو شخص ان حدود کو پھلانگے گا، توڑے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ باغی کہلائے گا، ظالم کہلائے گا، بغاوت کرنے والا کہلائے گا۔ لہذا ہر قسم کی سرکشی، چوری، ڈکیٹی یا کسی کا حق مار لینا، کسی کو اذیت دینا، مار پیٹ کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ سب کے سب کام بغی کے اندر شامل ہوں گے۔
حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ 3 قوتیں انسان کے اندر ایسی ہیں کہ اگر انسان ان قوتوں کو کنٹرول کر لے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر وہ 3 قوتیں اس کے اندر ترویج پا جائیں، بڑھنا شروع ہو جائیں، تو پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی قوت ہے قوت بہیمیہ شہوانیہ، شہوت کا ہونا۔ فطرتاً اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر شہوت رکھی ہے، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، شہوت تو رکھی ہے، لیکن اس کی ایک حد بیان فرمائی کہ شہوت کے پورے کرنے کے تقاضے بھی اللہ رب العزت نے متعین فرمائے۔ اب یہ شہوت کی جو حد ہے، اس انسان اس حد کو جب کراس کرے گا تو پھر وہ جانور بن جاتا ہے، پھر اسے نہ ماں کی تمیز رہتی ہے، نہ بیٹی کی تمیز رہتی ہے، نہ اپنے کی تمیز رہتی ہے، نہ پرائے کی تمیز رہتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے قوت بہیمیہ شیطانیہ۔ شیطان، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جہاں خیر کا مادہ رکھا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر شر کا مادہ بھی رکھا ہے، اور پھر اس شر کے مادے کو ابھارنے کے لیے، انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے انسان کا ایک دشمن بھی پیدا فرمایا ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان کہا جاتا ہے۔ تو اگر انسان وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو آدمی اپنے اس نفس بہیمہ کو کنٹرول کر لے، اس کی بہیمیت کو ختم کر لے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری چیز ہے قوت غضبیہ سبعیہ، یہ جو غصہ ہے، چیر پھاڑ کا مادہ ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ درندے کی صفت ہے۔ ہر وقت جلال، ہر وقت غصہ، بات بات پہ غصہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ، ہر وقت لاٹھی اٹھا کے رکھنا، ہر وقت منہ کے اوپر تیوڑی چڑھا کے رکھنا، یا ہر وقت مار پیٹ کرنا، یہ قوت سبعیہ ہے، درندوں کی صفت ہے کہ درندے ہر وقت کیا کام کرتے ہیں؟ چیر پھاڑ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ غصہ اگر انسان کے کنٹرول کے اندر رہے، جہاں جائز مقام ہے غصہ کرنے کا وہاں غصہ کرے، اور جہاں پر غصہ کرنے کا مقام نہیں ہے وہاں پر نرم مزاجی اختیار کرے۔ الحب للہ والبغض للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہو، غصہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہو، تو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا ہے۔ غصے سے منع نہیں فرمایا کہ آپ کے اندر بالکل غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر انسان کے اندر بالکل غصہ ہی نہ ہو تو بیوی حد توڑ رہی ہے تو آپ کو غصہ ہی نہیں آئے گا، آپ کا بچہ کوئی الٹ کام کر رہا ہے آپ کو غصہ ہی نہیں آئے گا، آپ کے سامنے ایک انسان بدکاری کا کام کر رہا ہے، گناہ والا کام کر رہا ہے، آپ کی اولاد میں سے، آپ کے گھر میں سے، آپ کے پڑوس میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کو کوئی بھی قریب رہنے والا اگر آپ کے اندر غصے کا مادہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سمجھائیں گے کیسے؟ غصے کا مادہ کا ہونا برا نہیں، لیکن غصے کے استعمال کا غلط استعمال کرنا یہ برا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا صحابہ سے کہ بڑا پہلوان کون ہے، تو آپ نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر سرے سے غصہ ہی نہیں ہوگا تو وہ پہلوان ہے۔
کیا فرمایا کہ غصے کے وقت میں غصے کو پی جانے والا بڑا پہلوان ہے۔ تو یہ تین جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے یہ تین قوتیں انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن میرا موضوع جو ہے ان میں سے قوت شہوانیہ یا فحشاء منکر اور بغی کے متعلق ہے۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے عریانی اور فحاشی کی لپیٹ کے اندر ہے، پوری دنیا، چاہے وہ یورپین ممالک ہوں چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں، کیونکہ اس وقت اسلامی ممالک بھی صرف نام کے اسلامی ممالک رہے ہیں، وگرنہ در حقیقت نہ نظام اسلام کا ہے نہ ان کے اندر رہنے والے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، نیک لوگ بھی موجود ہیں، نیکی کرنے والے بھی موجود ہیں، تقوی والے بھی موجود ہیں، اہل اللہ بھی موجود ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں، اللہ کے بڑے بڑے ولی بھی موجود ہیں۔ مجموعی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پوری روئے زمین کے اوپر حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ ہم بالکل عریانی اور فحاشی کی چاروں طرف سے لپیٹ کے اندر ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک جھکڑ چل رہا ہوتا ہے، آندھی چل رہی ہوتی ہے تو ہر گزرنے والا آدمی اس جھکڑ کی لپیٹ کے اندر آتا ہے۔ آج اس طرح پوری دنیا اس جھکڑ کی لپیٹ کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سے تو سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں فحش کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ منع فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، جو لوگ فحش کاموں کو پسند کرتے ہیں، فحاشی کو، عریانی کو، لوگوں کے اندر پھیلانا یا خود کرنا، اس چیز کو پسند فرماتے ہیں، اس کا عذاب فرمایا صرف آخرت کے اندر نہیں میں دوں گا، میں فی الدنیا والآخرہ، ایسے آدمیوں کو میں نشان عبرت بناؤں گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انتہائی دردناک ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فحاشی جو ہے یہ آج ہماری تہذیب بنتی جا رہی ہے اور ہماری معاشرت بنتی جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو چیز پہلے بری سمجھی جاتی تھی شریعت کی نگاہ میں بھی اور بڑوں کی نگاہوں میں بھی، آج وہی چیز جو بری سمجھی جاتی تھی معاشرے کے اندر اچھی سمجھی جا رہی ہے۔ بتائیں، پہلے عورت کے سر سے دوپٹہ اترتا تھا تو برا سمجھا جاتا تھا یا نہیں سمجھا جاتا تھا؟ آج سر کے اوپر دوپٹہ ہونا برا سمجھا جاتا ہے۔ پہلے عورت کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہونا برا سمجھا جاتا تھا، اور آج ٹخنوں سے اوپر ہونا کیا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ پہلے کبھی سنا تھا کہ عورت پینٹ پتلون پہن کے نکلے گی، اور آج عورت پینٹ پتلون پہن کے اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہے کہ میں اس لباس کے اندر نکلی ہوں۔ پہلے یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ، پتہ نہیں کیا کیا فرینڈ بھی نکل ہے۔ ایک اسلامی تہذیب کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی معاشرت کے اندر رہتے ہوئے، ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے، کیا یہ تصور بھی ہو سکتا تھا کہ ایک مسلمان گھرانے کی بچی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنانے کو اپنا فخر محسوس کرتی ہو؟ اور یہ کلچر میں کوئی دور کی بات نہیں کر رہا، آپ لاہور کے پارکوں میں چلے جائیں، آپ یہاں اپنے فیصل آباد کے بڑے بڑے پارکوں میں چلے جائیں، ساتھ ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار تو کم، ان کے گرل فرینڈ، ان کے بوائے فرینڈ زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ دور کی بات نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہے۔ اور پھر جب واقعات ہوتے ہیں، یہ مینار پاکستان پر جو واقعہ ہوا عائشہ اکرم کا،
پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہوئی، پوری دنیا کے اندر۔ کیا خیال ہے کہ اس کے اندر صرف مجرم وہ نوجوان تھے یا اس کے اندر برابر کی جرم کرنے والی وہ عورت بھی شامل تھی، جو اس حال کے اندر پارک کے اندر داخل ہوئی کہ خود اس نے ان لوگوں کو اپنی طرف انوائٹ کیا؟ مجھے ایک بات بتائیں، اگر گوشت کا ایک ٹکڑا باہر گلی کے اندر پڑا ہو، گوشت کا ایک ٹکڑا باہر گلی کے اندر پڑا ہو تو گزرنے والے کتے اس گوشت کے ٹکڑے کو چھوڑیں گے؟ حضرت مجھے اپنے ایک استاد مولانا لال اختر حسین صاحب کراچی کے ہمارے استاد سے بڑی خوبصورت ایک بات فرمانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ گوشت لینے کے لیے گیا تو اس نے مجھے شاپر میں گوشت ڈال کے دیا، تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب گوشت کو ذرا سنبھال کے لے جانا۔ میں حیران ہوا کہ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے بھی گوشت کو ذرا سنبھال کے لے کے جانا۔ خیر میں نے گوشت لیا اور سائیکل کے ساتھ لٹکایا، چل پڑا۔ صحیح فرماتے ہیں کہ راستے میں جہاں سے میں گزرتا تھا تو ٹرین کی پٹڑیاں آتی تھی، وہاں سے اتر کے سائیکل سے گزرنا پڑتا تھا۔ کہتے جیسے ہی میں اترا تو سائیکل کو اٹھا کے جیسے ہی میں کراس کر رہا تھا تو 3-4 چیلیں آئیں اور انہوں نے شاپر کو ٹھونگے ماری اور اندر سے گوشت نکالا اور وہ گئے۔ کہتے مجھے اس قصاب کی بات اس وقت یاد آئی، اس نے کہا تھا مولوی صاحب اپنے گوشت کو سنبھال کے لے کے جانا کہ راستے میں یہ چیل اور کوے جو بیٹھے ہیں تمہارے گوشت کو اڑا کر لے جائیں گے۔ مجھے بتائیے جب ایک عورت اس طرح سر عام ننگ دھڑنگ ہو کر اور یعنی اور فحاشی کے لباس پہن کے باہر نکلے گی تو راستے میں بیٹھے ہوئے کیل اور کوے اس کے اوپر حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ نے منع فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، میں نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ فحش کام نہ کرنا۔ فحاشی کے کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا اور اللہ نے بھی منع فرمایا۔ میں اس بات کا ذرا ایک اور رخ لینا چاہوں گا۔ بڑے حضرات تشریف فرما ہیں، میری بات کو امید ہے توجہ سے سنیں گے اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ بچہ فطرتاً وہ نہ تو ناچنے گانے والا ہوتا ہے، بچہ نہ تو بچپن سے ہی گندگی کا عادی ہوتا ہے، نہ بچہ فطرتاً چھوٹے ہوتے ہی برائی کا عادی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بچے سے آپ چاہے جتنی مرتبہ جھوٹ بلوا لیں تو باہر جب آ کے مہمان پوچھے گا نا کہ ابو کہاں، کہے گا کہ اندر، ابو کہہ رہے ہیں کہ میں اندر نہیں ہوں۔ ایسے ہے نا جی، کیونکہ بچے کی فطرت میں دھوکہ نہیں، بچے کی فطرت میں خیانت نہیں، بچے کی فطرت میں ابھی تک وہ شہوانی قوتیں یا شیطانیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو ماحول غلط ملا، دوست احباب غلط ملے، گھر کا ماحول غلط ملا، گھر کے افراد نے ان کی تربیت اچھی انداز میں نہ کی تو پھر وہ اس حد تک پہنچتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم کیا کیا کرو؟ نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو۔ آج پتہ ہے کیا ہے، میری بات کو ذرا توجہ، میری باتیں تھوڑی سخت ضرور ہیں آج کے عنوان سے، لیکن یہ اس وقت کی اشد ضرورت بھی ہے، اور اس وجہ سے ضرورت بھی ہے کہ آج ہمارے اسلامی اسٹیٹ کے اندر جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، جس کے اندر 12 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے، جس کے اندر 6 لاکھ میری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں اور ناموسوں کی شہادتوں اور ان کے دوپٹوں کی عزت اور عصمت دری اس کے اندر شامل ہے، اس اسٹیٹ کے اندر ایک بل پاس ہوتا ہے۔ بل یہ پاس ہوتا ہے کہ کوئی باپ یا ماں اپنی بچی کو روک نہیں سکتا، وہ جس کے ساتھ چاہے رات گزارے، جس کے ساتھ چاہے چلی جائے۔ یہ ہماری اسٹیٹ
پاکستان کے اندر بل پاس ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ پاس ہونا ہے، پاس ہونے والی بات نہیں، پاس ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے آگاہی حاصل کرنا اور اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا خدا را کس کا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے؟ کیا ہم اس ملک کے باسی نہیں ہیں؟ کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ آج میری بچی جو 8-9 سال کی ہے میں اس کی اس نہج پر تربیت کر کے جاؤں کہ کل کو وہ میرا سر کو جھکانے کی بجائے میں معاشرے کے اندر سر اٹھا کر چلنے والا بن سکوں۔ آخر کل کی وہی بچی بڑے ہو کر ایک خاندان کا سرمایہ بننی ہے۔ کل اسی بچی نے جا کر کسی اور گھر کے اندر گھر بسا کر ایک پورا خاندان بنانا ہے۔ کل کو اسی بچی نے ایک معاشرے کا فرد بن کر پورے ایک معاشرے کے سدھار کا سبب بننا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے۔ شریعت نے اسی لیے یہ بات روک لگائی ہے، یامرون بالمعروف، کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے نیکی کے کام کرنے کا، اور وینہی عن المنکر، اور تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم برائیوں سے کیا کیا کرو؟ منع کیا کرو۔ میرے سامنے میری بیٹی ٹی وی کے اوپر، موبائل کے اوپر گندگی دیکھ رہی ہے۔ میرے سامنے میرا بیٹا گناہ کا کام کر رہا ہے، اور باپ مصلحت کی چادر اوڑھ کے کیا کروں جی، اب بڑا ہو گیا ہے، کیا کروں جی، اب تو بات سمجھتے ہی نہیں ہے، کیا کروں جی، اب تو بات سنتے ہی نہیں ہے، کیا کروں جی، اب تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ نہیں، فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر، جو تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے بس اس کو چاہیے کہ فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے اگر اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو روکے اسے۔ کیا بیٹے کو تھپڑ مار دینے سے، بیٹی کو تھپڑ مار دینے سے، میں نے کئی مرتبہ گھروں میں دیکھا ہے، اگر اس سے کوئی دنیاوی طور پر غلطی ہو جائے باپ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، دنیاوی طور پر کوئی اس کی ایسی کوئی لاجک سامنے آ جائے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی سے، اپنے بچے سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شریعت کے معاملے میں آپ کیوں مصلحت انداز ہیں؟ وہاں کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، کیا کریں، اولاد جو ہو گئی، ناراض نہ ہوئیے گا میری بات کے اوپر۔ یہ آج ہم سب اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں، اس جرم میں سب برابر کے شریک ہیں۔ من رآ منکم، ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اور یہ میری بات کوئی ایسے صرف بات نہیں ہے، انشاءاللہ شریعت کی روح سے اور حدیث کی روح سے عرض کروں گا۔ نبی کریم صحیح مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو، اس بستی کے اوپر الٹ کر تباہ و برباد کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ، اس کے اندر فلاں بندہ ایسا بھی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے، کبھی بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ ہاں، صرف اپنا روزہ نہیں، صرف اپنی نماز کی فکر نہیں، صرف اپنی حیا اور عصمت کی فکر نہیں، جو آپ کے محتاط آپ کی اولاد ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری بھی گھر کے بڑے فرد کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، جبرائیل اس بستی کو اسی کے اوپر ہی الٹ دو، اس بستی کو اسی کے اوپر ہی الٹ دو۔ اللہ، اس نے تو تیری نافرمانی کی نہیں، وہ تو تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں اپنی زندگی گزار چکا ہے۔ فرمایا ہاں اس نے میری اتباع ضرور کی ہے، اس نے میری فرما برداری ضرور کی ہے، میرے حکموں کو ضرور پورا کیا ہے، لیکن جب اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتا تھا تو اس کے دل کے اندر بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا، اس کے چہرے کے اوپر اتنی بھی بات پیدا نہیں ہوئی کہ یہ گناہ والا کام ہو رہا ہے، میں اس کو بدل دوں۔
چہرے کے اوپر تغیر ہی نہیں آیا کبھی۔ تو مجھے بتائیے ہماری نمازیں اپنی حد تک نمازیں، بیٹا جو کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، بیٹا شرابیں پی رہا ہے، بیٹا فلمیں دیکھ رہا ہے، بیٹا سینما ہال جاتا ہے، بیٹا گندگی دیکھ رہا ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹا فلاں کام نہیں کرتا، کہتے کوئی باپ تو بڑا ہو گیا جی، کیا کریں، کیسے سمجھائیں۔ میں نے کئی ایسے باپوں کو دیکھا ہے، شریعت کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں بیٹا بڑا ہو گیا، کیسے سمجھائیں، جب بیٹا وہی بیٹا سکول نہ جائے، فیل ہو جائے یا دنیا کے کسی معاملات میں نقصان کر کے آ جائے، یہی باپ اپنے بیٹے سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رشتے شادی تھی، تو شادی میں ان کی بیٹی نے کہا جی میں نے تو بیوٹی پارلر پہ جانا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ شادیوں کے موقعوں پر اکثر طور پر مصلحت پسندی بہت ہوتی ہے، اکثر طور پر کیا کریں جی، رشتہ دار ہیں، نہ گئے تو پھر وہ کیا کہیں گے، جی بیٹی ہے اب شادی کر رہے ہیں تو نہ مانیں گے تو کیا کریں گے، جی بیٹا ہے ڈھول کی کہہ رہا ہے ڈھول بجانا ہے تو اب بیٹے کی بات تو ماننی پڑتی ہے۔ عجیب فلسفہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، یہ مصلحت پسندی ہم شریعت کے معاملے میں کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں بیٹی نے جب کہا، حالانکہ میں اس آدمی کو اچھی طریقے جانتا، یقین جانیے تہجد کا پابند، نماز کا پابند، تکبیر اولیٰ کا پابند، اور یعنی زکوٰۃ صدقات میں بہت آگے ماشاءاللہ، لیکن جب معاملہ آیا شادی کا تو بیٹی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب شادی پہ جو کچھ ہوا ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم وہاں موجود تھے، تو شریعت نے مجھے بتائیے اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تہجدیں، اس کی وہ عبادتیں، اس کے وہ صدقات، اس کے وہ سارے کچھ باتیں کہاں گئی ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں نیکی کرنے کا حکم ہے وہاں پر منکر کاموں سے روکنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ روکنا یہ ہم میں سے ہر آدمی کا فرض ہے، صرف میری مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں کہ ممبر رسول پہ اوپر بیٹھ کے آپ لوگوں کو کہہ دوں یہ منع یہ منع، ہم میں سے ہر آدمی، من رآ منکم منکرن، صرف مجھے خطاب نہیں، من رآ منکم، تم میں سے جو بھی اس برائی کو دیکھے گا، فلیغیرہ فبیدی، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے اسے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر شریعت نے کیا حکم دیا؟ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان تو استعمال کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے یار؟ یہ زبان بھی کاٹ لی گئی ہے، یہ زبان کے اندر قوت گویائی تیری ختم ہو گئی ہے۔ ہاں تیری گدی سے اگر اس زبان کو کھینچ جانے کا تجھے ڈر ہے کہ میں نے اگر اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تو میری گدی سے زبان کھینچ لی جائے گی، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے چل تو یہ بھی نہیں کر سکتا نا، تو پھر یہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر فَبِقَلْبِكَ، کم از کم دل میں تو نفرت رکھنا کہ یہ برا کام کر رہا ہے۔ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایسے ایک اور عجیب حدیث سناؤ، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ النبیین فی امتہ قبل الا کان لہ حواریون، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھیجتے رہے، پھر ان کے ساتھ ان کے کچھ حواری ہوتے تھے، ان کے کچھ مددگار ہوتے تھے، اصحاب ہوتے تھے، جو کیا کرتے تھے یاخذون بسنتی ویقتدون بامری، جن چیزوں کا انہیں حکم دیا جاتا تھا وہ کرتے تھے، اور جن چیزوں کو نبی کیا کرتے تھے ان کی سنتوں کو وہ مضبوطی سے تھام لیتے تھے۔ یہ ان کی امتوں کے ساتھ معاملہ رہا، لیکن فرمایا کہ میرے بعد پھر کچھ ایسے ناخلف آئیں گے، فرمایا کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کرتے نہیں تھے۔ جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا تھا ان کو نہیں کرتے تھے، اپنی بنائی ہوئی باتیں، اپنی بنائی ہوئی شریعتیں، اپنی بنائی ہوئی من گھڑت قصے کہانیاں لوگوں کو سنا سنا کے تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور کیا تھا
فرمایا فمن جاہدہم بیدی فہو مؤمن ومن جاہدہم، جو شخص ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن، اور جو شخص ان کے ساتھ جاہدہم فبلسانی، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن، اور فرمایا جو اپنے قلب کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن۔ اس کے بعد فرمایا کہ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایمان کا ایک ذرہ بھی تمہارے دل کے اندر نہیں بچتا ہے۔ اگر ہمارے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو پھر مجھے بتائیے، اگر برائی کو روکنے والا کوئی نہ ہو، نیکی کا کرنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر دنیا کے اندر فساد ہی فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ نے اس امت کی خصوصی صفت جو بیان فرمایا، خصوصی صفت کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت کس لیے ہو؟ اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے کیا کرتے ہو؟ منع کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے علماء کو تنبیہ فرمائی، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم۔ یہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے علماء جو تھے وہ کیا تھے؟ فرمایا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ڈانٹ پلائی، فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت لوگ تھے جو برائی کو دیکھنے کے باوجود لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کیا کرتے تھے۔ آج تو ذرا کوئی برائی، کسی کو برائی سے منع کر دو نا، ٹوک دو، کیا کہتے ہیں آگے سے؟ بس اللہ معاف فرمائے، ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں منبر رسول پہ بیٹھ کے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو شخص انسان کو اللہ کی طرف بلانے والا۔ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی باتیں سننے کے لیے ہم سب اکٹھے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے، دنیا کے فنکشن کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے، لیکن جہاں دین کی بات سننے سنانے کی بات آتی ہے وہاں ہم میں سے کسی کا رخ ادھر، کسی کا رخ ادھر، کسی کو فلاں کام، کسی کو فلاں کام، کسی کو کسی چیز کی ضرورت، کسی کو کسی چیز کی ضرورت، نہ نیکی کی دعوت سننے کی عادت، نہ آگے نیکی کی دعوت دینے کی عادت، نہ کسی کو برائی، یعنی نہ اپنے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں، اور نہ کسی کو برائی سے روکنے کی ہمارے اندر عادت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ میرا اپنا چشم دید، یہ کوئی کتابوں میں پڑھی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں پہلے وہاں مرغی خانہ ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ مرغی خانہ بیچ کر وہاں دکانیں بنا دی۔ اللہ کی شان کے وہاں شہر سے ایک آدمی نے آ کر، یہ بلیئرڈ جانتے ہیں، وہ میز سا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ گولیاں سی رکھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو بلیئرڈ کہتے ہیں۔ اب وہ بلیئرڈ کی وہاں پر دکان لگ گئی، تو میں کیونکہ عمومی طور پر جب سے میری فراغت ہوئی ہے، اس سے پہلے میں کراچی رہا، پھر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں ادھر ادھر ہی رہا، تو میں ایک مرتبہ گھر گیا تو وہاں سے گزرتے ہوئے میرے ساتھ میرے بھائی تھے، تو میں نے دیکھا کہ یہ بلیئرڈ کی دکان لگی ہوئی تھی۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہ کب کی لگی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ 20-25 دن لگے ہیں۔ اچھا، جس نے اس کو دکان دی تھی وہ حاجی صاحب مشہور ہیں، اس کو نے وہ بلیئرڈ کے طور پر دکان دی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ میں تو چھوٹا ہوں، میں بات نہیں کر سکتا، آپ بڑے ہیں، آپ اس حاجی صاحب کے پاس جائیں کہ یہ بلیئرڈ کی دکان اس محلے کے اندر ٹھیک نہیں ہے، یہ بلیئرڈ کی دکان آج بنی ہے اور اس کے اثرات آپ شاید بعد میں دیکھیں گے۔ میں تو بات کر کے آ گیا، منبر رسول پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، اس بلیئرڈ کی دکان پر جانے والے یا بچے ڈکیٹ بنے ہیں یا چرس پینے والے بنے ہیں، آج خدا کی قسم اٹھا کے آج جا کر دیکھ لیجئے ان بچوں کی حالت کیا ہے، وہ ڈکیٹ ہیں یا مفرور ملزم ہیں یا پھر وہ اس حال کے اندر ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یا شراب یا چرس پینے کے عادی بن چکے ہیں۔ اگر اس وقت اس کا سد باب کیا جاتا، روکا جاتا، بھائی یہ چیز میرے محلے کے اندر ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں سے چھٹی کریں، یہاں آپ کو بلیئرڈ کی دکان لگانے کی اجازت نہیں، یہ عریانی اور فحاشی پھیلانے کی، یہ گندگی پھیلانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تو کیا خیال ہے کم از کم ہمارا فرض بنتا تھا برائی کو روک دینے کا۔ برائی نہ روکی تو وہ پھیلتی پھیلتی آج نسل کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ آج وہ والدین بھی روتے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، وہ تو تباہ ہو گیا، نکل گیا وہاں سے، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر گیا۔
تو شریعت نے اس لیے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا حکم دیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، سورہ عصر کے اندر اگر آپ اس کی تلاوت فرمائیں، ہم اصل میں قرآن کو سرسری طور پر پڑھتے ہیں۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتا ہے تو آمنو، سب سے پہلے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، خود نیک عمل بھی کرے، صرف ایمان نہیں، اس کے ساتھ نیک عمل۔ اور دوسری چیز فرمائی وتواصوا بالحق، صرف اپنے حد تک نیک عمل نہیں ہے، دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی تلقین کرنی ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ جو صبر کے معنی ہیں، صبر کے اندر بہت وسیع مفہوم ہے۔ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر ینہا عن الفحشاء والمنکر خود بخود داخل ہے۔ صرف یہ تھوڑی ہے کہ خود ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر بس عمل پیرا، خود نماز پڑھ لی، بچے پڑھیں نہ پڑھیں، خود روزہ رکھ لیا، سارا دن گھر کے اندر جو کچھ ہوتا رہے۔ کبھی اس بات کی فکر ہم لوگوں نے نہیں کی۔ خدا میں کسی کے اوپر تنقید مقصد نہیں، اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے تو کیا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم ہے اپنے گھر کے حد تک اس کو کر رہے ہیں؟ حکومت کی باتیں تو اوپر رہ گئی نا جی، وہ باتیں تو دور کی حد تک رہ گئی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی آخری بس وقت میں تھوڑا سا عرض کر دوں، ایک حدیث عرض کر کے بات کو مکمل کر لیتا ہوں کہ شریعت نے، آپ دیکھیں، ایمان انسان کی اساس ہے، ایمان انسان کی اساس ہے۔ اگر ایمان نہیں تو یہ انسان ہی نہیں، پھر تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر امر بالمعروف کا حکم پہلے کیا ہے، ایمان کا حکم بعد میں کیا ہے۔ اسی آیت میں جو میں نے پڑھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے بعد فرمایا وتؤمنون باللہ۔ پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، اس کے بعد ایمان کا حکم ہے، اس کی عظمت اور اہمیت کو انسان کے دل میں بٹھانے کے لیے۔ اچھا، ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز، دوسری چیز کیا ہے جی؟ بولتے نہیں یار، میری باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی ہیں آپ لوگوں کو، یا پتہ ہی نہیں ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بنیادی اور اساسی چیز کیا ہے؟ نماز۔ شریعت نے سب سے جس کی زیادہ تاکید فرمائی ہے ایمان لانے کے بعد، اس کی کس چیز کی ہے؟ نماز کی تاکید ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ بھی امر بالمعروف کے بعد کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة۔ یہ ایمان والے مرد، ایمان والے عورتیں، یہ ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی والا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتے ہیں۔ اور ان کی یہ بھلائی اور ان کی یہ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ بھلائی کا حکم کرتی ہیں اور برائی سے کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ یہ بھلائی ہے اصل، یہ ہے اصل بھلائی۔ میں کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں، یہاں سڑک پر گزرتے ہوئے نا کسی کی چینی کی بوری لیک ہو رہی ہو نا، تو ہم میں سے ہر آدمی آواز دیتا ہے یار تیری چینی گر رہی ہے۔ راستے میں کوئی ڈاکو چور کھڑا ہو، ہر گزرتا ہوا آدمی اس کو کہے گا یار راستے میں اس راستے پر نہ جانا، کیوں؟ راستے میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا مال لوٹ لیں گے۔ اور بھائی اگر ایک دنیاوی نقصان کو ہم نقصان سمجھ کر اسے تنبیہ کرتے ہیں تو جو آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہے اسے یہ تنبیہ کرنا کہ بھائی یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ تباہ و بربادی کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ گناہ کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ عریانی اور فحاشی کی طرف جاتا ہے، رک جاؤ اس چیز سے۔ تو کیا خیال ہے، یہ آدمی زیادہ اس سے بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر؟ ہم نے اس کو تو اچھا ہی سمجھا، ہم نے اس کو تو یہ بھی خیال کیا کہ اس کے اندر نقصان ہے، لیکن اس کا نقصان ہی نہ سمجھا ہم نے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ بڑی عجیب بات فرمایا کہ یہ تمام فتنوں کا
بلکہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا فتنۃ الرجال فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، فرمایا کہ آدمی کے اندر فتنہ، اس کے اہل، اس کے مال، اس کے نفس، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ ان فتنوں کو ختم کرنے کے 3 ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، فرمایا یکفر عن الصیام والصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، والصدقہ، صدقے کا حکم کرو، صدقہ دیا کرو، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کام تم کرنا شروع کر دو، ہم تمہارے اہل سے بھی، ہم تمہارے مال سے بھی، ہم تمہاری جانوں سے بھی، ہم تمہاری اولادوں سے بھی فتنوں کو ختم فرما دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان امر بالمعروف کو نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس امت کی بربادی ہی بربادی ہوتی ہے، کیونکہ یہ امت، اس امت کا بنیادی وصف یہ تھا، کام ہی یہ تھا، جب وہ امت یہ چھوڑ دے گی تو پھر فحاشی بھی آئے گی، عریانی بھی آئے گی، بغاوت بھی آئے گی، گناہ بھی آئیں گے، پھر اسی طرح یہ امت دل کے اندر دھنستے دھنستے ایک عالم یہ ہوگا کہ ہم یورپی دنیا کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ آج حالت یہی ہماری ہو رہی ہے۔ خدا را اپنی بارے میں اور اپنی اولادوں کے بارے میں فکر کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق